دیکھیں آپ بنیادی دعوت شروع کریں عقیدے کے اوپر، کتاب و سنت. پہلے لوگوں کو قرآن پہ لگائیں کہ نہیں قرآن ترجمے سے. آپ اسٹڈی سرکل قرآن سرکل بنائیں، کوئی دکان کرائے پہ لے لیں، یا نہیں لے سکتے بیٹھک میں ہفتے میں ایک دن چائے پہ اپنے دوستوں کو بلا لیں اور قرآن کا ایک رکوع ترجمے سے پڑھ لیں. اگر قرآن آئے گا تو کوئی مفتی ٹھہرے گا ہی نہیں، قرآن لڑے گا. آپ کو مفتی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لے جائے قرآن مفتی کے پاس، کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں صرف وہ عقیدہ بیان کرو جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ پہ جھوٹ مت بولا کرو. تو جب وہ المحنت سے اسے بتائے گا نا کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو وہ مفتی الٹا بھی لٹک کے چیخا مارے نا، وہ کہے گا سر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ پہ عقیدہ رکھنا ہے جو دلائل سے ہو، اس کی دلیل دے. دلیل پہ وہ پھر مجھے گالیاں نکالنا شروع کر دے گا، تنوں کو انجینئر لڑ گئے، تو خود بخود پہنچ جائے گا. ٹینشن نہیں لینی آپ کو، یہ خود آپ کو یہاں تک پہنچائیں گے. جتنے لوگ یہاں پہنچے ہیں انہی کی مہربانیوں سے نا. اور یہ مولویوں کو مفتیوں کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے. ان کے اسٹوڈنٹ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو جانتے نہیں تھے، ہم تو فلاں مفتی صاحب کو سنتے تھے، فلاں علامہ صاحب کو سنتے تھے، تو انہوں نے کہیں آپ کا ذکر کر دیا کہ جی یہ انجینئرنگ فرقہ لانچ ہوا ہے. ہم نے کہا یہ کون سا فرقہ لانچ ہوا ہے؟ تو سننا شروع کیا تو پتہ چل گیا کہ لانچ تو کوئی اور ہوا تھا. ہاں، تو اسی لیے ہم ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی عالم کے حق میں دعا نہیں کی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ہمیں مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر دی ہے نا، ان کے مرنے سے پہلے ان کو اپنی آخرت کی فکر لگ جائے. لوگوں کی فکر چھڈو، بعد ہی چاہے پہلے اپنی فکر کرو. ابھی یہ جو ایک کلپ ہمارے یوسف بھائی نے ایک وہ کراچی کے مولانا کے بارے میں بنایا تھا جس نے یو ٹرن لیا ہے، جھوٹ بولا ہے. پہلے وہ کہتا ہے میں لیکچر نہیں دوں گا، پھر لیکچر دیا ہے، پھر کہتا ہے اگلا نہیں دوں گا، پھر اگلا دیا. انہوں صبر نہیں آ رہا، انہوں پتہ نہیں کنے کہانی کرا چھڑی ہے. بڑی بڑی دشمنی کی تھی ویسے کسی نے، اور لوگوں نے تھلے لکھا ہے اپنے فرقے کا کمزور گول کیپر. اور کسی نے کہا یار دیکھو انہوں نے غلط پٹی پڑھا کے غلط جگہ چڑھا دیتا ہے. وہ تو چڑھ گیا مشین ہوتے ہیں ہوں تو کیمیں ہی مار کے نکلے گا دوسرے پاسوں. تو پھر دیکھو نا یوسف بھائی نے نا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ان کی پرانی سٹیٹمنٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو المحنت میں ہے کہ ہم نبی کی قبر کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں. نعوذ باللہ، خود ساختہ عقیدہ. اور بعد میں جب میرا کلپ ہے میں نے دلائل سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد اس نے دوبارہ ریکارڈنگ کرائی کہ نہیں میں نے تو کبھی کہا نہیں تھا. میں تو کہتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ اگر کوئی نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے. میرا تو وہ عقیدہ جو ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، اور اوپر جھوٹ یہ بولا میرا تو 18-20 سال سے یہ عقیدہ ہے. اچھا یہ جناب یہ 18-20 سال جو ہے وہ 18-20 ہفتے کو آپ 18-20 سال کہتے ہیں. اب یہی ہو سکتا تھا نا کہ جس طرح ہمارے سیاسی لیڈر جب بیان بدلتے ہیں نا تو ہمارے ٹاک شوز میں اینکر کیا کرتے ہیں، پرانی ویڈیو چلا دیتے ہیں. اچھا وہ لوگ بھی یار یقین کرو اتنی شرم و یام تو سیاسی لوگوں میں بھی ہے، جب وہ پرانا کلپ چڑھاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی، لیکن مطلب وہ آپ کو پتہ سیاسی اختلاف میں کر دی تھی، اب ہم جو کر رہے ہیں یہ اس طرح ہے. لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے بھی اپنی غلطی تیار نہیں. تو آخری درجہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے اپنے کلپ شیئر کرواتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کارنر پہ ڈیٹس لکھی یوسف بھائی نے، ٹھیک ہے. وہ کلپ اب اتنا وائرل ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور واٹس ایپ پہ تو ملینز آف پیپل تک پہنچ گیا. ہمیں کسی پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ کریں نا، ہم نے کسی معاملے میں کوئی رجوع کیا ہوگا نا اور جینوئنلی جس کی وجہ سے کیا ہوگا نا، ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے کا نام لے دیں، کبھی نہیں ایسا. جو ہمیں جس نے ہائی لائٹ کیا ہوگا، اب خام خواہ کوئی کریڈٹ لیتا رہے تو اللہ دباتا ہے. ایک مولوی نے کلپ چڑھایا کہ جی یہ جو شعر پڑھتا ہے نا، نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو میں پہلے علم و کتابی کہتا تھا نا، وہ علم کی وجہ سے علم و کتابی. تو اس نے کوئی کلپ ریکارڈ کرایا، اب وہ اتنی غیر مشہور بندہ ہے کہ میں نے اس کا کلپ سنا بھی نہیں تھا. وہ بہت عرصے بعد میں نے وہ کلپ سنا تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی انجینئر صاحب ہمارا نام ہی لے دیں کہ ہماری وجہ سے آپ نے اپنا شعر صحیح کیا ہے کہ علمی کتابی کیا ہے. میں کہ مجھے تو پتا بھی نہیں. مجھے تو انڈیا سے ایک کوئی شاعر ہیں اردو کی شاعری کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے نا بڑی لمبی ای میل کی اور کہا کہ میں لٹریچر کا بندہ ہوں تو آپ اس کو علمی کتابی کر لیں. انہوں نے مجھے کہا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے یعنی اناؤنسمنٹ کی. اور وہ سمجھ رہے ہیں میرا کلپ دیکھو، وہ ایڈا ویلا نہیں میں تھوڑے کلپ ویکھدا رہا، تو محلے دے لوگ نہیں جانتے، وہ تھوڑے محلے والے دی گل انہوں نے اپنے کھاتے چ پایا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہندا ہے کہ جی وہ میرا کلپ سنیا انہیں، اور اللہ دے بندے میرے کو ٹائم نہیں تیرے کلپ، وہ تیرے کلپاں دے جواب دینے والے بڑے دنیا موجود نے، اسی ویلے نہیں بیٹھے ہوئے. تو حالانکہ مجھے ای میل آئی تھی، اور بلکہ اس سے پہلے تو میں صرف کہتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی. تو پھر ایک انگلینڈ سے کسی اور فورن ملک سے عثمان بھائی کو کال آئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجابی کر دو، نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہاں مسلم علم و کتابی. تو میں نے اردو میں کر دیا میں ہوں مسلم علم و کتابی.
پھر جب وہ انڈیا سے اس کی وہ شاعر بھائی کی کوئی سینئر ہوں گے کوئی بزرگ ان کی ای میل آئی تو میں نے سر ہم تو اپنے الفاظ میں بھی رجوع کرتے ہیں, ایڈا حوصلہ ہے مولوی, کئی بار کوئی کلیریفیکیشن یعنی کسی مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو جائے میں اس کو ریکٹیفائی کر, اور میں آپ کو اس کیونکہ آج میرا انٹرویو اس حوالے سے ریکارڈ ہو رہا ہے, میری کسی بھی مجلس میں مجھ سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہوئی ہے نا, میں ہر مجلس میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے. میرے بعد بھی جب آپ اوریجنل کتاب کی طرف جائیں گے نا اور اس سے الفاظ ڈفرنٹ نکلیں, آپ نے کتاب کو ہی فالو کرنا ہے. میرا وہ سلپ آف ٹنگ سمجھ لیں, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سلپ آف ٹنگ نہ ہو. بعض اوقات ہو جاتا ہے, ظاہر ہے وہ کئی ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے. کلپوں میں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کوئی سامنے نہ آئے, کیونکہ اس کو پھر میں کریٹیکلی دیکھتا ہوں. اور لیکن اب میں اس کو چینج بھی نہیں کر سکتا. جس طرح میں نے بتایا پچھلی دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں غزوہ احد اور غزوہ خندق کا ذکر تھا, میں نے بدر اور احد کا کر دیا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی وہ موجود تھی. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے بعض اوقات چھوٹا موٹا وہم تو راویوں کے حوالے سے بھی لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہماری کوئی فیم کو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جب آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیا, کتاب جانے اور آپ جانے, مجھے تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود کتاب پڑھیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ حدیث بیان کی تو آپ نے وہ اس میں کچھ لفظ بولے تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے پمفلٹ بھی لکھتا ہوں نا, لکھی ہوئی چیز ذرا زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے, تو اس میں جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں میں ان کو بریکٹ میں کرتا ہوں, وہ فٹ ان بیٹھتے ہیں اس میں. لیکن زبانی کرتے ہوئے ہم بعض کا, جس طرح میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کرتا ہوں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے تجھ کو پکارتے ہیں, دعا تجھ سے کرتے ہیں. اب یہ بالمفہوم ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ ہے, تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مدد تو آپ امی سے بھی کہتے ہیں روٹی دے دیں, تو میں بتاتا ہوں ظاہری اسباب ہے, یہاں مدد سے مراد دعا ہے. تو غائب میں مدد دعا اتنا لمبا اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو بالمفہوم پریزنٹ کیا جائے قرآن کی پوری ڈاکٹرائن کے مطابق. لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے نا, یا حدیثوں کو میں نے یہ 200 حدیثیں کربلا پہ جمع کی ہیں, تو آپ دیکھیں گے میں بریکٹس بھی جو لگاؤں گا وہ چیزیں بریکٹس والی بریکٹ میں ہوں گی, جو بریکٹ کی باہر والی ہیں وہ باہر ہوں گی, لیکن وہ تھیم میں فٹ ان ہوں گی. احتیاط پوری کرتے ہیں. اس کے باوجود جب ہم حدیث کا نمبر لکھ دیتے ہیں نا, تو سر آپ خود حدیث پڑھ کے نا جو آپ رزلٹ نکالتے ہیں آپ نکال, ہم نہیں آپ کو کہتے, آپ اپنی مرضی سے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی جناب یہ جو حدیث کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہوئی ہے نا اس سے اختلاف ہے. وہ سر ہیڈنگ تو میں سمجھ رہا ہوں اس حدیث سے رزلٹ, آپ وہ حدیث پڑھ لیں, آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے وہ آپ بتا.